الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلے 200 سال میں یہ ذوق بہت عام ہوا ہے کہ قرآن اور پیغمبر کو اس دنیا کے مسائل کے لیے رہنما کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اس بات کا بھی ایک مقام ہے، لیکن اس کی لے ایسی بلند ہوئی کہ لوگ اب اللہ کے پیغمبر کو بھی ایک سیاستدان، ایک جرنیل، ایک مصلح یا ریفارمر کی حیثیت سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ قرآن اور پیغمبر دونوں کی تصغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جس مقصد سے شروع کیا اور کتابوں کے نزول کا جو باعث قرآن میں بیان کیا، اس قرآن کو اور اس کو لانے والے پیغمبر کو ہمیشہ اسی مقام پر رکھ کر پیش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت اور رہنمائی آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، ایک پیغمبر کی حیثیت سے حاصل ہوئی، دنیا لمبے عرصے تک اس پر قائم رہی، اس میں کوئی بڑے اختلافات پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن کے الفاظ میں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی نظریہ، ایک ہی زاویہ نظر، ایک ہی انداز حیات رکھتے تھے۔ ان کا ان کے پروردگار سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس معاملے میں بالکل یکسو تھے۔ لیکن پھر اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ وہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ انذار کرنے کے لیے آئے، بشارت دینے کے لیے آئے۔ اس سے یہ واضح کر دیا کہ پیغمبروں کا اصل موضوع انذار قیامت ہے، اور وہ اسی کے ذیل میں وہاں کامیابی حاصل کرنے والوں کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے آگے یہ بیان کیا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کس لیے نازل کی؟ کہ وہ کتاب لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں کے مابین جو اختلافات پیدا ہو گئے، اصل حقیقت کے بارے میں، اس کے متعلقات کے بارے میں، اس کے لوازم کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہو گئے، ان کا فیصلہ کر دیں۔ یہی چیز ہے جس کو ایک دوسری جگہ سورہ حدید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کو وہ میزان دی جو ہر چیز کا فیصلہ کرے گی، اس لیے دی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں، پروردگار کی ہدایت کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس بنیادی بات کو پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یا قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ چنانچہ میں جب قرآن مجید کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں
تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا موضوع انسان کے مہمات مسائل ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے پہلے سقراط و فلاطون سے جو فلسفے کی تاریخ شروع ہوئی، وہ ایک ہی چیز پر ارتکاز توجہ کیے ہوئے تھی، اور وہ وجود کا مسئلہ تھا۔ یعنی یہ جو بینگ ہے، یہ عالم اور اس عالم سے ماورا اگر کوئی قوت کار فرما ہے تو اس کو ایک حقیقت مان کر اس کی توجیہ کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، صدیوں زیر بحث رہا ہے۔ اس نے فلسفے کے بڑے مکاتب پیدا کیے ہیں۔ اسی کی ایک جہت وہ ہے جو صوفیانہ مذاہب میں ہمارے سامنے آتی اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے تصورات پیدا کرتی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے ہماری معلوم تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ تصور بالکل باطل ہے۔ اس کائنات کے پروردگار کا اور کائنات کا معاملہ ایک حقیقت کے مطالعے کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ ان کا باہمی تعلق خالق اور مخلوق کا ہے۔ یہ عالم پروردگار کی گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ تخلیق ہے جو خالق کا پتہ دے رہی ہے، لیکن یہ حقیقت واحدہ نہیں ہے۔ اس عالم کی کوئی ایک چیز بھی نہیں کہ جس کو کسی بھی درجے میں، حقیقت کے درجے میں یا تعینات کے درجے میں، ذات خداوندی کے مماثل قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، ذہن قدیم ہو یا جدید۔ یہ علم کا بڑا مسئلہ تھا جس میں قرآن مجید نے وہ بات کہی جو بعد میں دیکارت کی زبان سے ثنویت کے اس فلسفے کی صورت میں صادر ہوئی جس نے جدید مغرب کو تخلیق کیا ہے، اور جدید ذہن در حقیقت اسی جدید مغرب کا بائی پروڈکٹ ہے۔ یہ قرآن مجید ہے کہ جس نے انسان کے اس دوسرے مسئلے کو کہ وہ مادے کو دیکھتا ہے، وہ حیات کو دیکھتا ہے، وہ حیات میں شعور پیدا ہوتے دیکھتا ہے، اس کو حل کرنا چاہا ہے۔ اس وقت تک انسانی علم مادے میں تو بہت دور تک اتر گیا ہے، یہاں تک کہ ذروں کا دل چیر کے اب دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے اور حیات کس طرح باشعور ہو گئی ہے، یہ قرآن ہے جس نے نہایت واضح طریقے پر پورے اذعان کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق اس دنیا میں کس طرح ہوئی ہے، اس میں کیا پروسیس ہے جو مادے اور حیات کی پیدائش کے لیے اختیار کیا گیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو شعور لے کر آتی ہے، دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ چنانچہ نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ انسان کا قالب زندہ قالب ہے جو مادے سے تیار ہوتا ہے۔ مادے کے عناصر ہیں جن کی تالیف اس کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ وہ پیدائش کن مراحل سے گزری ہے، سورہ سجدہ میں اس کی پوری تصویر کھینچ دی ہے، لیکن وہ شعور، وہ شخصیت، وہ کہاں سے آتی ہے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ نفخ روح کے نتیجے میں آتی ہے اور ذات خداوندی سے براہ راست صادر ہوتی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا تعلق اس زمین سے نہیں، آسمان سے ہے، اور وہی شخصیت ہے کہ جو انسان کو انسان کا یا انسانیت کا یا انسان ہونے کا شرف بخشتی ہے۔
یہ قرآن ہے جس نے اس مسئلے میں واضح رہنمائی دی اور معاملے کو بالکل دو اور دو چار کر دیا۔ علم کی دنیا میں وجود کے بعد دوسری بڑی بحث علم کی بنیاد کے بارے میں پیدا ہوئی۔ علم کیا ہے؟ یہ ہمارے تعامل کا نتیجہ ہے، یہ ارتقاء کے اصول پر آگے بڑھتا ہے، یا اس کی کوئی بنیاد انسان کی شخصیت کی تالیف میں موجود ہے؟ قرآن نے یہ بتایا کہ دوسری ہی بات ہے، اور نہایت واضح طریقے پر صرف انسان کے معاملے میں نہیں بلکہ پوری کائنات سے متعلق یہ اطلاع دی، جانوروں کے بارے میں، یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ یہ علم ایک وحی کی صورت میں اندر رکھا گیا ہے، الہام کی صورت میں اندر رکھا گیا ہے، اور اصل حکم یا اصل علم وہ اندر ہے، خارج میں اشیاء ہے، ان کو دیکھنے کے ذرائع حواس کی صورت میں انسان کے پاس موجود ہیں۔ یہ حکم جو آتا ہے وہ اندر سے آتا ہے، اس کو زبان تعامل دیتا ہے اور اس کی پریزنٹیشن اور پیشکش ارتقاء کے نتیجے میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن علم کی بنیاد انسان کے داخل میں اور خدا کے الہام پر مبنی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے جدید اور قدیم ذہن کو یہ حقیقت جاننے کی طرف توجہ دلائی کہ علم کی اس بنیاد کو نہیں سمجھو گے تو خود علم کبھی کوئی حقیقت بن کر تمہارے وجود کی پوری تالیف کو واضح نہیں کر پائے گا۔ وہ چیز جو کسی شے کو علم بنا دیتی ہے وہ تمہارے باطن کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے لیے الفاظ خارج میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو معنی خیز بنانے کی صلاحیت بھی تمہارے اندر ودیعت ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے یہ بتایا کہ ہمارا یہ امر ان سمندروں اور پہاڑوں اور ہواؤں میں بھی اسی طرح نازل ہوتا ہے۔ اس کو لے کر ہمارے فرشتے اترتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ براہ راست نفخت من روحی کے طریقے پر آتا ہے۔ یہی در حقیقت اس حیات کو باشعور کرتا ہے، یہی علم کی بنیاد بنتا ہے، یہی اس کی پیدائش کا اصل باعث ہے۔ اس کو یہاں ہی سے سمجھا جائے گا تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ انسان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ اس کا اخلاقی وجود رہا ہے، یعنی انسان کی حیثیت سے مذہبی شعور کی بنیاد بھی اس کے اخلاقی وجود پر ہے۔ یہ اخلاقی وجود کیسے ہے؟ باہر سے تصورات ایک جدلی طریقے پر اخلاقیات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یا یہ بھی انسان کے باطن کا الہام ہے؟ یہ قرآن ہے جس نے پوری وضاحت اور پورے اذعان کے ساتھ انسانوں کو خبر دی کہ ہم نے جب انسان کا تسبیہ کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بتایا کہ انسان اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا، پہلے دن سے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ راستہ اس کے باطن میں موجود ہے۔ اس کا تعلق خارج سے پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے، اور پیغمبر بھی اپنی دعوت کی بنیاد اسی بات پر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان بنیادی سوالات پر گفتگو کے ساتھ جس سب سے بڑی حقیقت کو انسان کے سامنے واضح کیا، جس کو وہ نبع عظیم کہتا ہے، سب سے بڑی خبر کہتا ہے، وہ قیامت ہے۔ انسان کا مسئلہ وہ ماضی کا انسان ہو، حال کا انسان ہو، اور ابھی جس حد تک مستقبل کا تصور کیا جا سکتا ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ موت کا مسئلہ ہے۔
یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں اس طرح نہیں آئے کہ بس وجود پذیر ہو گئے، ایک وقت گزار دیا، اپنے باطن پر نگاہ ڈال کے دیکھو، تمہارے باطن کا اتمام اور تمہارے ظاہر کی ناتمامی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے بتایا کہ ہاں یہ ختم نہیں ہوگی۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، وہ اگلی زندگی اصل زندگی ہے، اس میں تم پروردگار سے ملاقات کرو گے، اپنے خالق سے ملاقات کرو گے، اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے اور پھر ابدی زندگی پالو گے۔ ابدی زندگی جس کی تصویر کشی کی قرآن نے کہ وہ زندگی کیا ہوگی؟ عیش دوام کی زندگی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، اور انسان کے لیے مقاصد، خواہشیں، امنگیں، آرزوئیں کہاں تک برآئیں گی؟ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہاں وہ تمہیں دے دیا جائے گا، جس چیز کو طلب کرو گے وہ پیش کر دی جائے گی۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے اس کی منادی کی ہے، اور انسان کو یہ سب سے بڑی خبر ہے جسے دینے کے لیے خدا کے پیغمبر آئے ہیں۔ ذہن جدید ہو یا قدیم، اس وقت بھی اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے، اور اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر پیغمبروں کی پوری جماعت مبشرین و منذرین کی حیثیت سے اس عالم کی منادی کرتی ہے جو موت کے بعد قائم ہونے والا ہے۔ پھر ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو وہ جنت و دوزخ، وہ عالم جو وجود میں آنے والا ہے، اس کا میٹیریل اور اس کا مسالہ تمہارے اوپر اس کائنات کی صورت میں بکھیر دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ صرف ایک خطہ ارض ہے جس پر تم رہتے ہو، جس میں زندگی اور حیات ہے، باقی پوری کائنات ایک مسالے یا ملبے کی صورت میں، میٹیریل کی صورت میں تمہارے گرد و پیش پڑی ہوئی ہے۔ ہم اسی کو جمع کریں گے اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس کو ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیں گے۔ اور اس طرح گویا بتا دیا کہ تم آج کی دنیا کو زمین پر دیکھ رہے ہو، آنے والی دنیا کو دیکھنا چاہو تو اپنے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھو، یہ سب اسی کا مسالہ ہے۔ اس کو صرف ہمیں جمع کرنا ہے ایک بڑے حادثے کے بعد، جس کو قرآن مجید قیامت یا ساعت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے اس دنیا میں انسان کو علم کی بنیاد فراہم کرنے کے بعد اخوت و مساوات کی بھی بنیاد فراہم کی ہے۔ دنیا میں کوئی ذریعہ ابھی تک ایسا حتمی دریافت نہیں ہو سکا جو انسان کو اس کی حقیقی وحدت بتا سکے۔ اللہ کی کتابوں نے اور ہماری معلوم تاریخ میں یہ قرآن ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ انا خلقناکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اخوت اور انسانی مساوات کے کوئی تصورات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کی حقیقی فلسفیانہ بنیاد یہی ہے کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اور اس کو جس اذعان کے ساتھ، جس وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، دنیا میں اور کوئی چیز نہیں تھی، صدیوں تک نہیں رہی کہ جو ادنا درجے میں بھی انسان کو یہ علم دے سکے۔ قرآن نے بتایا یہ کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں تو پھر برابر ہیں، انسان کی حیثیت سے
پھر مساوات اور اخوت کے تصورات پیدا کیے جا سکتے ہیں، ان کو حقیقی فلسفیانہ بنیاد، محکم بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ارتقاء کے نتیجے میں الگ الگ چین سے وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر انسانوں کے درمیان برتری کی بحث کبھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے انسان کی پیدائش کے معاملے کو اپنے قانون یا اپنی شریعت میں بنیادی مسئلے کی حیثیت دی۔ اس کائنات میں انسان کی پیدائش کا معاملہ حیرت انگیز طریقے پر باقی جانوروں سے مختلف ہے۔ یہ بہت ناتوان وجود میں آتا ہے۔ اس کو اپنے باطن کو ظاہر سے متعلق کرنے کے لیے کئی برس درکار ہوتے ہیں۔ یہ جب وجود میں آتا ہے تو اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ اگر 10-20 گھنٹے کے لیے بھی تنہا چھوڑ دیا جائے تو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے قرآن ہے جس نے خاندان کے ادارے کی بنیادیں رکھی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ ادارہ کس طرح سے بننا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان آج بھی شریعت کی ان تفصیلات کی حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی قبر خود کھودتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ وہ تمام چیزیں واضح کر دی ہیں کہ باہمی تعلقات کی بنیاد کیا ہوگی، کون ہے کہ جو اس خاندان کے ادارے کے لیے سربراہ کی حیثیت رکھے گا، اس میں باہمی روابط کے لیے کیا اصول ہوں گے، اس میں وصل و فصل کے لیے کیا قاعدے ہوں گے۔ اسی لیے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے انسان کے ان مہمات مسائل میں اس کی رہنمائی کی ہے۔ جدید اور قدیم ذہن دونوں اس کے محتاج ہیں، ہمیشہ محتاج تھے، ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ یہ وہ معاملات میں ہیں جن میں اگر اس کے بالکل متوازی رکھ کر صوفیانہ مذاہب اور فلسفے اور سائنس کی رہنمائی کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اطفال مکتب ہیں جو قرآن کے سامنے کھڑے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت بلند سطح پر انسان کو اس میں اعلیٰ ترین علم دیا ہے، اور اپنے اصل موضوع کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ انذار قیامت ہے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ تم جن چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہو وہ موت پر بےمانی ہو جاتی ہیں۔ موت دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ اٹھو اور اس دن کی تیاری کرو جس میں تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے زندہ کیے جاؤ گے، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور تمہاری ابدی زندگی کی ابتدا ہوگی۔ یہ قرآن ہے جو اس کی منادی کرتا ہے۔ قرآن کو اسی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہی ہماری سعادت ہے اور یہی ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ہمارے ساتھ بھی قرآن کا تعلق یہی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی کتابوں میں سے کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ این کتاب از آسمان دیگر است۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔